السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد۔ آج میں آپ کے لیے بڑا عجیب معمول برائے حفاظت جان لایا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیاتیں ہیں۔ جو شخص ان کو پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اس پر دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس دن انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا۔ دوسری حدیث میں ہے، جو شخص دن میں 3 مرتبہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس سے شیطان کو رفع کرتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش کی سخت اندھیری رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا دیں۔ بالآخر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہتے ہو؟ میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 3 مرتبہ فرمایا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح و شام قل هو اللہ اور معوذتین 3 مرتبہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہے۔ معوذتین میں سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس، ان تینوں قل جو ہیں ان تینوں کا ذکر ہے، جیسے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پوری صورتیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ کل گزشتہ رات سانپ نے ڈس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ من شر ما خلق پڑھ لیتا تو تجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ جو شخص شام کے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کو اس رات میں کسی زہریلے جانور کے کاٹنے کی تکلیف نہ ہوگی اور زہر کا اثر نہ ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرے گھر والے اس کو پڑھتے تھے۔ ایک دن بچھو نے ایک لڑکی کو ڈس لیا تو اس کی برکت سے کوئی درد نہیں ہوا۔ القرآن والفرقان چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو بخار اور درد میں پڑھنے کی دعا بتاتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے اور یہ کلمات ارشاد فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، میں آپ کو اس بیماری سے جو آپ میں ہے اس اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں
جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ اور نہ بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ فرمایا کہ اے عثمان، ان کلمات کے ذریعے پناہ مانگا کرو، اس جیسے کلمات کے ذریعے سے تم نے کبھی پناہ نہ مانگی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہر درد و بخار میں یہ کلمات سکھائے: بسم اللہ الکبیر، نعوذ باللہ العظیم من شر عرق نعار ومن شر حر النار۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو کبریائی والا ہے، اور میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو عظمت والا ہے، پھڑکتی رگ اور آگ کی گرمی سے۔ تو میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، یہ جو دوسری ہم نے دعا آخر میں بتائی، یہ بخار کے لیے بڑا مجرب عمل ہے۔ اپنا کوئی دوست، بھائی، بہن کوئی اگر بیمار ہوں تو ان کو یہ دعا تلقین کریں اور ان پر دم کریں، انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔